واہ واہ اللہ کا وعدہ مومنین سے صالحین سے لا یستخلفنہم فی الارض کہ میں زمین کی خلافت دوں گا ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم میرا وعدہ ہے کہ میں دین مرتضی کو تمکین دوں گا امکن کروں گا مضبوطی عطا کروں گا اور تیسرا وعدہ ہے ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا ہمارا وعدہ ہے کہ ہم خوف کو امن میں بدل کے رہیں گے اور وعدہ کس کا ہے اللہ کا وعدن علیہ حقن وعدے کا حق یقیناً اسی ذات کو ہے لا یخلف المیعاد جو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا دیکھیں بھائیو یہ 1400 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے اور آج تک یہ آیت موجود ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں دین مرتضی کو مضبوط کر کے چھوڑوں گا دین اسلام کو مضبوطی دے کے چھوڑوں گا اور میں خوف کو امن میں بدل کے چھوڑوں گا آج کتنے لوگ ہیں جن کے ہاں دین کا کنسپٹ ہی نہیں ہے لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ دین کو مضبوطی دے کے چھوڑوں گا اللہ کا وعدہ ہے کہ میں خوف کو امن میں بدل کے چھوڑوں گا خوف ابھی تک امن میں نہیں بدلا ابھی تک دین اسلام کو مضبوطی نہیں ملی یہیں سے پتا چلتا ہے کہ کسی کا انتظار ہے وہ آئے دین اسلام کو مضبوطی دے اور خوف کو عمل میں بدل کے رکھ دے اور وہی ہے جس نے حسین کا بدلہ لینا ہے اتنی عظمت اس گھرانے کی ارباب تاریخ لکھتے ہیں کہ لما جاءت فاطمہ قام رسول اللہ جب جناب زہرا آتی محمد کھڑے نہیں ہوتے تھے رسالت کھڑی ہوتی تھی یہ عظمت ہے اس گھرانے کی یہ فضائل ہے اور مصائب یہ ہے قبلہ کہ 1 منٹ نہیں 5 منٹ نہیں آدھا گھنٹہ نہیں 1 گھنٹہ نہیں اسی رسول کی بیٹی 4 گھنٹے کھڑی رہی درباری بیٹھے رہی اللہ اکبر محرم کا چاند نظر آ گیا ہے کتابوں میں ہے قبلہ بہار الانوار کی روایت ہے کہ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے نا تو اللہ نے وہ کرتا وہ قمیض جس میں حسین کو شہید کیا گیا تھا وہ اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے ملائکہ کے ذریعے سے اور جب محرم کا چاند نظر آتا ہے نا تو ملائکہ کو حکم ہوتا ہے وہ ملائکہ حسین کا وہ قمیض نکالتے ہیں اور فضا میں لہراتے ہیں اور جیسے جیسے اس قمیض کی خوشبو مومن تک پہنچتی ہے اس کے بے ساختہ آنسو نکل آتے ہیں کہ عزا کے دن شروع ہو گئے عزاداروں فرش عزا کوئی بچھائے لیکن اس کی میزبان وہ بی بی ہے جس نے چکیاں پیس پیس کے حسین کو پالا تھا اور ہم نے جو وعدہ کیا تھا مولا کے ساتھ کہ مولا جب تک زندگی ہے مولا ہم آپ کو روتے رہیں گے مولا جہاں بھی ہوں گے جس حالت میں بھی ہوں گے مولا ہم گریہ کرتے رہیں گے یہ وہ وعدہ ہے کہ یہ فرش عزا ارباب تاریخ لکھتے ہیں جیسے آپ نے تو یہاں سنا نا کہ محرم کا چاند نظر آیا لیکن ارباب تاریخ لکھتے ہیں کہ مدینے کے لوگ محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے وہ انتظار کرتے تھے جیسے امام جعفر صادق کے گھر سے رونے کی صدائیں بلند ہوتی وہ لوگ سمجھ جاتے کہ آج محرم کا چاند نظر آ گیا اجرکم اللہ اجرکم الزہرا
امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے کہا مولا حسین پہ اگر روئیں تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں من بقا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، جو معرفت کے ساتھ میرے حسین جد پر روئے اس پر جنت واجب ہے۔ کہا مولا وہ رو نہیں سکتا، مولا فرماتے ہیں من ابقا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، جو رو نہیں سکتا اگر رلائے تب بھی اس پر جنت واجب ہے۔ کہا مولا نہ رو سکتا ہے نہ رلا سکتا ہے پھر کیا کرے؟ مولا فرماتے ہیں من تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، اگر وہ رونے والی شکل ہی بنا لے پھر بھی جنت واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو کتنی جنت سستی کر دی زہرا کے لال نے۔ کہا مولا نہ رو سکتا ہے نہ رلا سکتا ہے نہ رونے والی شکل بنا سکتا ہے، تو میرے مولا پہ نظر الغیظ ایک غصے کی نظر سے دیکھ کر کہتے ہیں کہ میرے اصغر کا دکھ سن کر اگر کسی مومن کو رونا نہیں آتا، میری سکینہ کے تماچے سن کر اگر کسی کو رونا نہیں آتا، اگر قاسم کی لاش کی پامالی سن کر کسی مومن کو رونا نہیں آتا، اگر میرے جد کو پیاسا شہید ہوتا سن کر میرے مومن کو رونا نہیں ہوتا، فَهُوَ لَيْسَ مِنَّا، اے زریرہ پھر اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ زہرا کی بیٹیوں کے مصائب سن کے اگر رونا نہیں آتا تو پھر اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزادارو چاند نظر آتا، امام جعفر صادق کہتے تم میں سے کوئی ایسا ہے جو مرثیہ سنائے؟ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولا میں مرثیہ لکھ نہیں سکتا لیکن مرثیہ پڑھ سکتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ عزادارو امام جعفر صادق نے اپنے صحابی سے کہا کہ ممبر لے آؤ، ممبر لایا، اس مرثیہ گو سے کہا کہ آپ ممبر پر تشریف لے جائیں۔ وہ تشریف لایا، ممبر پر بیٹھا، امام نے اشارہ کیا ابھی رک جا۔ پھر مولا نے اپنے ایک صحابی کو اشارہ کیا، وہ گیا ایک چادر لے کے آیا اور اس محفل سے اس مجلس سے تھوڑا دور اس نے ایک چادر، کپڑے کی چادر ایک باندھ دی۔ راوی کہتا ہے کہ روایت جس نے کی وہ مرثیہ گو ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ رسول کی بیٹیاں آ گئی ہیں۔ کہتا ہے میں نے مرثیہ شروع کیا کہ امام جعفر صادق نے رونا شروع کیا۔ جیسے جیسے میں مرثیہ پڑھتا رہا امام جعفر صادق کے آنسو بہتے رہے۔ کہتا ہے جب مرثیہ میرا شباب پر پہنچا تو مجھے بیویوں کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، میری غیرت نے گوارا نہ کیا، میں خاموش ہو گیا۔ امام نے سر اٹھا کر کہا تو خاموش کیوں ہو گیا؟ کہا مولا بیویوں کی آوازیں میرے کانوں تک آ رہی ہیں۔ امام رو کر کہتے ہیں انہی کو تو بتانے ہے کہ تمہاری دادی زہرا کے ساتھ کیا ہوا۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا، تمہاری دادی کے ساتھ کیا ہوا؟ عزادارو یہی بی بی 28 صفر کو رسول اللہ کا انتقال ہوا ہے۔ رسول اللہ نے دنیا کو چھوڑا اور 2 ربیع الاول کو بی بی دربار میں گئی۔ جب بی بی واپس آئی نا تو شہزادی زینب سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ شہزادی زینب کو دیکھ کر بی بی نے رونا شروع کیا۔ کہا اماں خیریت تو ہے؟ کہا بیٹی خیریت نہیں ہے، جو دربار کا منظر میں نے دیکھا ہے نا مجھے تیری چادر کی فکر پڑ گئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا سلام اللہ علیہ، کوشش کریں کہ آنسو نکل آئے تاکہ آپ پرسے میں شامل ہو جائے۔ عزاداروں وہ خوش نصیب ہے انسان جس کے آنسو جناب زہرا کا رومال تھام لیتا ہے۔ اجرکم الزہرا، اللہ اکبر۔ بس عزاداروں چند دن گزرے تھے کہ مسلمان زہرا کے در پر آگ لے کر آ گئے۔ یہی وہ در تھا نا
جہاں رسول اللہ کھڑے ہو کر انما یریداللہ لیذھبا کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہی وہ در تھا جہاں جبرائیل آ کر اجازت طلب کیا کرتے تھے، لیکن مسلمان آگ لے کر پہنچ گئے۔ اور کیا منظر تھا، ارباب تاریخ لکھتی ہے کہ ایک لائن دروازے کو دھکا دے رہا تھا، اندر سے رسول کی بیٹی دروازہ بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ لائن نے کہا زہرا ہٹ جاؤ ورنہ میں دروازے کو آگ لگا دوں گا۔ عزادارو، زہرا نے رو کر کہا او مسلمانوں کو حیا کرو، میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں۔ اس لائن نے آگ لگا دی۔ عزادارو، دروازہ جل رہا تھا، لیکن وہ فقط لکڑی کا دروازہ نہیں تھا، اس میں لوہے کی میخیں بھی تھی کہ اس لائن نے دروازے کو زور سے دھکا دیا۔ اب یہ منظر تھا کہ نیچے رسول کی بیٹی، اوپر دروازہ، اوپر مسلمان گزر رہے تھے۔ پھر سنو، نیچے دروازہ، میخیں رسول کی بیٹی کے پہلو میں، اوپر سے مسلمان گزر رہے تھے کہ زہرا نے آواز دی، فضا میرا محسن شہید ہو گیا، فضا عین علی، علی کہاں ہے؟ اجروں کو بر اللہ، اجروں کو بر اللہ۔ جناب فضا آئی، سہارا دیا، رسول کی بیٹی کو اٹھایا، کہا علی کہاں ہے؟ کہا بی بی علی کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ عزادارہ سنو گے، بی بی بس چادر پہنی، بہر آئی، علی کی کمر میں ایک زار بند تھا، کمر بند باندھا ہوا تھا۔ علی کی بیٹی، رسول کی بیٹی جب آئی نا، علی کی کمر میں ہاتھ ڈالا، اپنی طرف کھینچا، اور سپاہی اپنی طرف کھینچ رہے تھے، زہرا اپنی طرف کھینچ رہی تھی کہ ایک لائن نے کہا زہرا کا ہاتھ کمر بند سے چھڑواؤ۔ یہ کہنا تھا کہ ایک لائن نے تلوار کی نیام نکالی، زہرا کے بازو پر مارنا شروع کر دی۔ بس عزادارو، ایک ایسا لمحہ بھی تھا کہ ہر لمحے جناب زہرا روتی تھی، واہ محمدہ سبحت الیہ مصائبو، سبحت الیہ، بابا تیرے بعد بڑی مصیبتیں آئی، بابا تیری بیٹی رل گئی ہے۔ عزادارو، ایک لمحہ تھا کہ بی بی مسلح پر تھی، کہ بی بی کو پیغام ملا کہ بی بی کچھ لوگ آئے ہیں معافی مانگنے۔ جناب زہرا نے پشت کر لی، اس سے پہلے کہ وہ سوال کرے، جناب زہرا نے کہا کیا تم نے نہیں سنا تھا میرے بابا سے کہ میرے بابا نے کہا تھا کہ جو میری زہرا کو ناراض کرے گا اس نے مجھے ناراض کیا؟ کہا سنا تھا، رسول کی بیٹی سنا تھا۔ کہا پھر کیوں ناراض کیا صاحب مجھے؟ کہا پھر کیوں ناراض کیا مجھے؟ پھر ایک ہاتھ بلند کیا۔ عزادارو، پوچھو گے نہیں کہ زہرا نے ایک ہاتھ کیوں بلند کیا؟ اسی لیے کہ دوسرا ہاتھ زہرا اٹھا نہیں سکتی تھی۔ ایک ہاتھ بلند کیا اور کہا اے بار الہ گواہ رہنا کہ زہرا ان سے ناراض ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا منقلبا ینقلبون۔ ماتم حسین، یا حسین 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 یا حسین۔